أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اور کون ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض کرے گا مگر وہی شخص جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا، اور یقیناً ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کیا اور بلا شبہ وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا ذکر تھا اور ان کی کامیابی کا ذکر کرنے کے بعد ان کو امام بنانے کا ذکر تھا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا ذکر تھا۔ اب یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، اور یہ ملت وہی ملت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ہے، چونکہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ ہم نے آپ کے پاس یہ وحی بھیجی کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت اور مذہب بالکل ایک ہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ جزئیات کے اندر فرق ہوا کرتا ہے، فروعی مسائل بھی کہہ سکتے ہیں، فروعات میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اصول جو ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ اسی کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ملت ایک ہے، شریعت الگ الگ ہے۔ ملت ایک ہے اور شریعت الگ الگ ہے، یعنی اصل تو ایک ہی ہے لیکن کچھ مسائل میں اختلاف ہے۔ تو ملت ابراہیمی روگردانی وہی شخص کر سکتا ہے جو بے وقوف ہو، جس کے پاس بالکل عقل نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو، چونکہ ملت ابراہیمی میں توحید ہے، رسالت ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اور وقت کے نبی کو ماننا، وقت کے نبی کی بات ماننا اور اطاعت کرنا۔ اور جو شخص ایسا نہ کرے وہ ملت ابراہیمی پر ہے ہی نہیں، یعنی اس وقت وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ابراہیم علیہ السلام کیسی مسلم شخصیت تھے، سب لوگ ان کو مانتے تھے۔ یہودی لوگوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اسی طریقے سے نصرانی لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، یہاں تک کہ مکے کے جو بت پرست تھے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم ہم میں سے تھے۔ ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے نبی گزرے ہیں، اور عیسائیت شروع ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور یہودیت شروع ہوئی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ تو جس وقت ابراہیم علیہ السلام تھے اس وقت تو یہودیت اور نصرانیت کا نام ہی نہیں تھا، چہ جائے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے یا اسی طریقے سے مشرک تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں منتخب کیا، دنیا میں چنا، دنیا میں عزت دی کہ سب لوگ ان کا احترام کرتے تھے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے نصرانی ہوں، چاہے بت پرست ہوں، سب لوگ ان کو مانتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے اپنے مذہب میں بہت ساری گڑبڑیاں ہو چکی تھیں، انہوں نے اپنے مذہب میں تحریف کر دی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا احترام ضرور کرتے تھے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں نیک لوگوں میں ہیں، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو ایسا شخص ہو جو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیاب ہو تو اس کی بات ماننی چاہیے اور اس کے مذہب کی اتباع کرنی چاہیے۔
یہودی لوگ ان کے مذہب کی اتباع نہیں کرتے، اسی طریقے سے نصرانی بھی یعنی عیسائی بھی ان کے مذہب کو نہیں مانتے، بس دعویٰ ہی دعویٰ ہے، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، یاد کرو اس وقت کو جب کہ ان کے رب نے ان سے کہا اسلم۔ اسلم کا معنی آتے ہیں اطاعت کرنا۔ جب ان کے رب نے ان سے کہا اطاعت کر یعنی میری بات مان، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت، میں نے اطاعت کی رب العالمین کی۔ دیکھیے اللہ کی طرف سے صرف اسلم کا لفظ ہے، اطاعت کر، تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے صرف اسلمت یعنی میں نے بات مان لی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جواب میں اسلمت کے بعد لرب العالمین کا بھی اضافہ کیا ہے۔ بتلانا یہ ہے کہ آپ کی جو میں بات مانتا ہوں اس میں میرا کوئی احسان نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، آپ تو پروردگار ہیں، آپ تو پوری دنیا کو پالنے والے ہیں، اور جس شخص کی ایسی ذات اور جو شخص ایسا ہو تو اس کی تو اطاعت کرنا فرض ہے، تو میں جو آپ کی اطاعت کرتا ہوں اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے، بلکہ آپ کی اطاعت کرنا تو فرض ہی ہے، چونکہ آپ تو پالنے والے ہیں، آپ تو خالق کائنات ہیں، آپ تو دنیا کو پیدا کرنے والے ہیں، جس کی یہ شان ہو اس کی اطاعت کرنا ضروری اور فرض ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کی اطاعت کرتا رہوں گا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور یہ ملت اور یہ مذہب یہ اتنا معزز ہے، یعنی ملت ابراہیم یہ اتنا معزز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے آخری وقت میں اپنی اولاد کو اس کی وصیت کر کے گئے ہیں، اسی طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو اس ملت پر قائم رہنے کی وصیت کی ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اس ملت کی وصیت کی ہے ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی، یعنی انبیاء کرام نے اپنی اولاد کو یہ اس بات کی وصیت کی ہے کہ تم لوگ ملت ابراہیمی پر قائم رہنا۔ ابھی بتایا میں نے ملت ابراہیمی کیا ہے، ملت ابراہیمی کا خلاصہ ہے اطاعت اور فرما برداری۔ مطلب یہ ہے ہر نبی نے اپنی اولاد کو اطاعت کا حکم دیا ہے اور آخری وقت میں اپنی اولاد کو اطاعت کا حکم کر کے گئے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کی دین کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے بیٹو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہٰذا تم لوگ مت مرنا مگر مسلمان ہونے کی حالت میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم زندگی میں دین کو مضبوطی سے قائم رکھنا، اور جو آدمی زندگی میں دین پر چلتا ہے مضبوطی کے ساتھ قائم رہتا ہے تو اس کی موت بھی اسی حال میں آتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کا اختیار تم لوگوں کو دے دیا گیا، یہ مطلب نہیں ہے، یعنی تم مسلمان ہونے کی حالت ہی میں مرنا، اس کا مطلب یہی ہے کہ زندگی میں نیک اعمال کرتے رہنا، اور جو شخص زندگی میں نیک اعمال کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے پوری امید یہی ہوتی ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، اسلام پر ہوگا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یہودی یوں کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، ان کا دعویٰ تھا یہ۔ اسی طریقے سے نصرانی کا دعویٰ بھی یہی تھا، عیسائیوں کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں کہ بھی تمہارا جو دعویٰ ہے اس پر کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ بات بتائی ہے کہ ابراہیم یہودی تھے، نصرانی تھے، یا تم اس وقت موجود تھے جب کہ یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت تھا اور جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو کچھ وصیت کی تھی؟ ظاہر سی بات ہے نہ تو اللہ نے تم لوگوں کو یہ بات بتائی اور نہ تم اس وقت موجود تھے، تو یہ تمہارا دعویٰ بلا دلیل ہے، دلیل ہونی چاہیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت،
کیا تم لوگ موجود تھے اس وقت جب کہ یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اور انہوں نے آخری وقت میں کیا وصیت کی ہے جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم بندگی کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی، یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی، جو معبود تنہا ہے، ایک ہے۔ دیکھیے یعقوب علیہ السلام وصیت کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام ہے اسحاق اور اسحاق کے والد کا نام ہے ابراہیم۔ اس آیت کے اندر اسحاق بھی ہیں اور ابراہیم بھی ہیں، ساتھ میں اسماعیل بھی ہیں، اور اسماعیل جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ نہیں ہیں بلکہ چچا ہیں، چونکہ باپ ہیں اسحاق۔ تو اس آیت کے اندر باپ کے ساتھ چچا کو بھی شامل کیا ہے، اور لفظ آیا ہے آبا، یعنی باپ دادا کے لیے بولا جاتا ہے۔ ابن کا لفظ بولا جاتا ہے باپ کے لیے، اور جب آبا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے باپ دادا، لیکن چچا شامل نہیں ہوتا ہے۔ اس آیت کے اندر چچا بھی شامل ہیں، تو اس سے پتہ چلا آبا کا لفظ اور اب کا لفظ یہ چچا کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہمارے عرف میں بھی چچا پر باپ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اصل میں چچا ہمارے یہاں کہتے ہیں چھوٹے بھائی کو، باپ کے چھوٹے بھائی کو کہتے ہیں چچا، اور بڑے بھائی کو کہتے ہیں تایا، تاؤ وغیرہ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن عربی کے اندر چچا کے لیے جو لفظ ہے وہ جو ہمارے عرف میں چچا ہوتا ہے اس کے لیے بھی ہے اور تاؤ کے لیے بھی ہے۔ یہ تو ہمارے عرف میں ہے، ہماری زبان میں ہے کہ چچا کے لیے یعنی چھوٹے بھائی کے لیے چچا کا لفظ ہے اور بڑے بھائی کے لیے تاؤ کا لفظ ہے، ورنہ عربی میں صرف عمن کا لفظ آتا ہے، عین میم، عمن کا لفظ آتا ہے چچا کے لیے۔ باقی چچا پر باپ کا اطلاق ہو جاتا ہے، یعنی چچا کو باپ کہہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے بڑے ابو، حالانکہ وہ چچا ہے، وہ یعنی باپ کا بھائی ہے، وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن ہمارے عرف میں بھی چچا کو باپ کہہ دیا جاتا ہے اور اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ تو اس لیے اسماعیل علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ ٹھیک ہے بالکل، یعنی آبا میں ان کا شمار ہو جائے گا، الگ سے لفظ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کی اتباع کرنے والے ہیں۔ مسلمون، اسلام کے معنی آتے ہیں اطاعت کرنا۔ ابھی آیا تھا اسلم، اطاعت کر، اسلم تو میں نے اطاعت کی۔ اسی طریقے سے اسم میم سین لام، یہ بلکہ یوں کہیں حمزہ سین لام، حمزہ سین لام، یہ لفظ جہاں آ جائیں اس کے معنی میں ہوتا ہے اطاعت اور فرمانبرداری۔ تو مسلمون یہ بھی اسلام ہی سے ہے۔ اسلام کے معنی آتے ہیں اطاعت کرنا، اور مسلمون کے معنی آتے ہیں بہت سارے لوگ اطاعت کرنے والے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلم ہیں، مسلم کے معنی آتے ہیں اطاعت کرنے والے، مسلمان اطاعت کرنے والا۔ تو ہمارے تو نام ہی میں اطاعت ہی اطاعت ہے، تو مسلمان وہ ہونا چاہیے جس کے اندر اطاعت کا ہی جذبہ ہو۔ اگر اس کے اندر اطاعت نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پر کفر کا اطلاق نہیں ہوگا، لیکن اس کے جو نام کے معنی ہیں وہ اس کے اندر نہیں پائے جا رہے۔ مسلمان کا تو مطلب یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی کو کھپا دے۔ تو اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ اس وقت موجود نہیں تھے، تو پھر یہ تم دعویٰ کیوں کر رہے ہو؟ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ کہہ دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، اور نہ وہ مشرکین تھے، صاف کہہ دیا۔
تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہودیوں کا عقیدہ اور نصرانیوں کا عقیدہ آج بھی یہ ہے کہ ان کے بڑے ان کو معاف کرا دیں گے، بلکہ عیسائیوں کا تو مذہب آج بھی یہ ہے کہ اتوار کے دن، چونکہ اتوار انہی کا تہوار ہے، ہمارا تو جمعہ ہے، اتوار کے دن ان کا جو بڑا ہوتا ہے، ان کی عبادت گاہ کا جو امام ہوتا ہے، وہ سب کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ اعلان ہوتا ہے کہ میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ اور اس امام کے کون گناہ معاف کرتا ہے؟ اس سے جو بڑا پوپ ہوتا ہے، ان کے یہاں پوپ بولتے ہیں غالباً، ان کے یہاں تو اس کا جو بڑا ہوتا ہے وہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس طریقے سے ہر اتوار میں ان کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، انبیاء کی نسل سے ہیں، تو ہمیں تو ہمارے بڑے ہی بخش دوا دیں گے۔ اس آیت کے اندر صراحت کر دی کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کہا ہے کہ تم اس بات میں مت رہنا کہ میں تمہارے کام آ جاؤں گا۔ کوئی یہ سمجھے کہ میرے نانا ہیں یا میرے باپ ہیں نبی، وقت کے نبی میرے باپ ہیں اور وقت کے نبی میرے نانا ہیں، تو میری وجہ سے یا میرے خاندان سے ہیں تو میری وجہ سے تمہاری بخشش ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تم نیک کام کرو گے تب تمہارے وہ اعمال کام آئیں گے۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، یعنی ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یہ جو انبیاء کرام تھی، ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، ان کے وہی کام آئے گا جو انہوں نے کیا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ رہے گا جو تم نے کمایا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم لوگوں سے ان کے اعمال کی بابت نہیں پوچھا جائے گا، تم لوگوں سے ان کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی، بلکہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ لہٰذا اپنے اعمال کی فکر کرو، یہ نہیں کہ ہمارا بڑا ایسا تھا تو ہم تو اس کے طفیل میں چلے جائیں گے۔ آج بھی ہمارے کچھ لوگوں میں یہ عقیدہ بنا ہوا ہے اور یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ہمیں تو ہمارے گھر کا فلاں آدمی بخش دوا دے گا، یا ہمارا جس سے تعلق ہے اصلاحی تعلق وہ کام آ جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اپنے اعمال ہی کام آئیں گے۔ دوسری آیت میں ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے یہ عقیدہ جمانا اور یہ ذہن میں بات رکھنا کہ فلاں آدمی تو نماز پڑھتا ہی ہے یا فلاں آدمی حافظ قرآن ہے اور اس پر ہم نے محنت کی ہے، لہٰذا جب وہ 10 آدمیوں کو لے جائے گا تو اس میں بھی ہو جاؤں گا، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جب حافظ قرآن 10 آدمیوں کو لے جائے گا تو 10 میں آپ کا بھی شمار ہوگا؟ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوں گے خوش نصیب کہ جس کا نام آ جائے گا ان میں۔ تو اس لیے یہ ذہن بنانا اور اس ذہن کو بنانے کے بعد اعمال میں سستی کرنا یہ انتہائی غلط بات ہے، بلکہ اپنے آپ کو خود تیار کرنا ہے۔ اعمال کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے تو بہت ضروری ہے، چونکہ اگر کسی کا عقیدہ خراب ہوا تو وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ اعمال میں سستی اتنا تو ہو سکتا ہے کہ جہنم میں آدمی جائے گا لیکن اپنے گناہوں کی سزا کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن اگر عقیدہ ہی خراب ہوا، مثلا نبی کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا یا کسی فرض کا انکار کر دیا، مثلا فرض نماز کا انکار کر دیا یا حج کا انکار کر دیا، روزے کا انکار کر دیا، مثال کے طور پر یہ کہہ دیا کہ روزہ وہ رکھے جس کے گھر پہ کھانے کو نہ ہو، یا اللہ کو ہمیں بھوکا مارنے سے کیا فائدہ، اللہ کو 5 ٹائم مسجد میں بلانے سے کیا فائدہ، کیا ملتا ہے؟ ارے اسے نہیں ملتا، ہمیں ملتا ہے، وہ تو ہمیں بلاتا ہے ہمارے فائدے کے لیے۔ تو اس لیے یہ ذہن جمانا یہ انتہائی غلط بات ہے اور بسا اوقات ایمان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔